الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اخلاص عقیدت محبت کے ساتھ ایک دفعہ نماز والا درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پرداز نہ دیکھے سینے میں. جی ایسے لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. تقدیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں یہ انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے. نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے. نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے. خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل و کرم کا معاملہ فرمایا. بڑی بندہ نوازی فرمائی. دین کی نسبت پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جمع فرمایا.
اللہ میری حاضری، آپ حضرات کی حاضری اس رنگ میں قبول فرمائے، معافی کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے۔ اس مجلس کی برکت سے جیسے آپ سبھی حضرات جانتے ہیں، ترکی میں جو حادثہ پیش آیا، بہت سارے لوگ 35-40 ہزار لوگ انتقال کر گئے، ہزاروں لوگ ملبوں کے نیچے دبے ہوئے، اتنے لوگ زخمی ہیں، ہسپتالوں میں زیر علاج ہے۔ ہم سارے مل کر دعا کر کے اللہ تعالیٰ شہیدوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، زخمیوں کو اللہ مکمل شفا عطا فرمائے۔ ایک دن مسلمانوں یہ جہان چھوڑ کر مجھے اور آپ کو بھی تو جانا ہے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا میں آئے، دنیا سے چلے گئے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے، آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، بس اتنی سی دیر لگی، آگے چلے گئے۔ ہمارے گاؤں کے قبرستان کا چکر لگاؤ، انہی کرسیوں پہ بیٹھ کے بیان سننے والے ہزاروں لوگ قبرستانوں میں سوئے ہوئے۔ اس فانی جہان کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے، بدکار بھی آئے، باوقار بھی آئے، انبیاء بھی آئے، اولیاء بھی آئے، اصفیاء بھی آئے، علماء بھی آئے، خلفاء بھی آئے، وکلاء بھی آئے، حسین آئے، محجبین بھی آئے، ناظرین بھی آئے، دل نشین بھی آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے تاجر آئے، بڑے بڑے व्यापारी آئے، دکاندار آئے، اپنا اپنا وقت گزار کر آخرت کی طرف انتقال کر گئے۔ یا رب یقین کرو، تکبر میں فرعون بھی کیوں نہ ہو، موت اس کو بھی آئیں گی، ظلم میں شداد بھی کیوں نہ ہو، موت اس کو بھی آئیں گی، دولت میں قارون بھی کیوں نہ ہو، موت اس کو بھی آئیں گی، کمزوری میں رستم بھی کیوں نہ ہو، خوبصورتی میں حسن یوسف بھی کیوں نہ ہو، درازی عمر میں پیغمبر نوح کیوں نہ ہو، جلال میں پیغمبر موسیٰ کیوں نہ ہو، صداقت میں ابو بکر صدیق کیوں نہ ہو، عدالت میں فاروق اعظم کیوں نہ ہو، سخاوت میں عثمان ابن عفان کیوں نہ ہو، شجاعت میں شیر خدا علی المرتضی کیوں نہ ہو، خاموشی میں پیغمبر زکریا کیوں نہ ہو، رونے دھونے میں پیغمبر یعقوب کیوں نہ ہو، قربانی میں امام حسین کیوں نہ ہو، رضا جوئی میں پیغمبر ابراہیم کیوں نہ ہو، خوش الحانی میں پیغمبر داؤد کیوں نہ ہو، حکامت میں امام ابو حنیفہ کیوں نہ ہو، سیاست میں عبید اللہ سندھی کیوں نہ ہو، سیاست میں عبید اللہ سندھی کیوں نہ ہو، کتابت میں عطا اللہ شاہ بخاری کیوں نہ ہو، ہدایت میں احمد علی لاہوری کیوں نہ ہو، عفت میں مریم کیوں نہ ہو، امتحان میں آسیہ کیوں نہ ہو، صبر میں سمیہ کیوں نہ ہو، حیا میں فاطمۃ الزہرا کیوں نہ ہو، استقامت میں ہاجرہ کیوں نہ ہو، علم میں عائشہ صدیقہ کیوں نہ ہو، سخاوت میں زبیدہ کیوں نہ ہو، ہر ایک کو دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، پہاڑوں میں چلے جاؤ، صحراؤں میں چلے جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، گھروں میں چھپ جاؤ، اللہ کا قرآن کہتا ہے موت اپنا وقت پر موت تمہیں آ کے دبوچ ہوئے گی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو بولو زور سے آمین، مدینے کی موت نصیب فرمائے۔ کلف لگے ہوئے کپڑوں کو چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے، ہزاروں لڑکیاں ہزاروں کوششیں جن کو اپنی خوبصورتی سے بڑا ناز تھا، کفن بھی تار تار ہو گئے۔ کامیاب زندگی اس کی ہے جس کے سینے میں قرآن کی عظمت ہو، جس کے سینے میں کلمے کی عظمت ہو، جس کے سینے میں آمینہ کے لال عبداللہ کے چاند کی محبت ہو۔ صحابہ کی زندگیاں دیکھو، اشاروں سے جان دیتی، ہم سے رمضان میں روزے نہیں رکھے جاتے، ہم سے تراویح پڑھی جاتی۔ اکثر نوجوانوں کا حال سورہ بقرہ، سورہ آل عمران 2 سورتیں سنیں گے، 5 پارے، 3 پارے، 4 پارے،
پھر مسجد کی چھٹی، وہی لوگ پورا مہینہ قرآن سنتے، جن کو قرآن سے محبت ہے، ایک آیت بھی چھٹنی نہیں چاہیے۔ بیچ والا پورا رمضان کا مہینہ مسجد خالی رہتی، پھر 27 کو آتے فالودہ پینے اور ہاتھ اٹھائیں گے، یا اللہ رمضان کی قدر میں بھی معاف کر دے، سالوں سے معافی مانگتے، سالوں سے معافی مانگتے۔ اتنے نوجوان بے شرم ایسے نہیں ملیں گے، مسجد میں صحن میں بیٹھ کے لوڈو کھیلتے، اندر تراویح چلتی ہے، باہر بیٹھ کے انسٹاگرام چلاتا، فیس بک چلاتا۔ خوف نہیں رہا، ڈر نہیں رہا۔ ترکی میں زلزلہ آیا ہے، ہمارے یہاں برائی کو ہوا ہے۔ پڑوسی کے گھر میں عذاب آئے نا، پھر بھی یہ سوچتے بیچ میں دیوار ہے، میرے گھر میں برائی کو ہوا ہے۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے، یا ایھا الناس، وہ بادشاہو، امیرو، بصیرو، بڑی بڑی جاگیر کے مالکو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے، ڈرو اس خالق کائنات سے، ڈرو اس مالک کائنات سے، جس نے تجھے پانی کے نطفے سے اتنا بڑا لمبا چوڑا آدمی بنا دیا، جس نے تجھے آنکھیں دی، جس نے تجھے دل دیا، جس نے تجھے دماغ دیا، جس نے تجھے بیوی دی، جس نے تمہیں اولاد دی، فرمایا اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے، ڈرو اس خالق کائنات سے، ڈرو اس مالک کائنات سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ فرماتا ہے زمین میں زبردست پہنچا جائے گا، یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ، دنیا میں مخلوق ترین سے اولاد ہے، بچے کو بھوکا کوئی نہیں دیکھ سکتا، ننگا کوئی نہیں دیکھ سکتا، پیاس کی وجہ سے تڑپتا کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسی خطرناک قیامت کی گھنٹی بجے گی، دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو اٹھا کے زمین پہ پٹک دے گی، یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها۔ دادی کتنی خوش ہوتی ہے، میری بہو کو حمل رہ گیا، مجھے بچہ ملے گا، باپ کتنا خوش ہوتا ہے، امی جان کتنی خوش ہوتی ہے، اللہ مجھے اولاد دے گا، پیار سے اماں کہے گا، میں پیار سے بیٹا کہوں گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسی خطرناک بنسری بجیں گی، سارے حمل گر جائیں گے، شہر کے لوگ جنگل کی طرف بھاگیں گے، جنگل کے لوگ شہر کی طرف بھاگیں گے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ۔ یار وہ خرگوشن وزن والے پیار ریزہ ریزہ ہو کر کپاس کی طرح ہوا میں اڑیں گے، ارے دریا خشک ہو جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج بے نور ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، ستارے بے نور ہو جائیں گے، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ سارا نظام کائنات تباہ برباد ہو جائے گا، سارے لوگ بے ہوش پڑے ہوں گے، یہ بے ہوشی نہیں ہوگی۔ اللہ کا قرآن اٹھا پارہ نمبر 17، اللہ فرماتا ہے وہ بے ہوشی نہیں ہوگی، وہ اللہ کا عذاب ہوگا، عذاب۔ چاند ختم، عید کی آبشاریں، طرف خوش حاجیاں، درختوں کی قطاریں، لیل و نہار کی گردش، دن کا آنا، رات کا جانا، رات کا آنا، دن کا جانا، یہ سارا نظام کائنات تباہ برباد ہو جائے۔ مشکات شریف میں موت کو بھی موت آ جائے، کتنا جئیں گے، 60 برس 70 برس۔ نوح علیہ السلام کی امت نہیں ہے ہم کہ ایک ایک آدمی کی عمر 500 سال ہوا کرتی تھی۔ یہ کتنے سوچتے ہوں کہ اچھا ہوتا اس زمانے میں پیدا ہوتا، کم از کم 500 سال تو جیتے۔ شکر کرو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا، اس نبی کا امتی بنایا جس کا چہرہ بھی اللہ نے حسین بنایا، جس کی سیرت بھی اللہ نے حسین بنائی۔ اس نبی کا امتی بنایا جو اپنا ماتھا اللہ کو دکھائے اللہ قبلہ بدل دیتا ہے، جو اپنی انگلی پیالے میں ڈالے اللہ چشمہ جاری کر دیتا ہے،
جن کی مٹھی میں کنکر بھی کلمہ پڑھتے، جن کے سینے کو رب نے وضوحا، جن کے چہرے کو رب نے وضوحا کہا، جن کی زلفوں کو رب نے واللیل کہا، جن کے دانتوں کو رب نے یاسین کہا، جن کے اخلاق کو رب نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا، جو کبھی فرش پہ چلتا ہے، کبھی عرش معلیٰ کا مہمان بن جاتا ہے، میں بولوں آپ بولے منہ سے تھوک نکلتا ہے، ہم اس نبی کے امتی ہیں، بولتا ہے منہ سے نور نکلتا ہے، جن کا سینہ بھی رب نے اعلیٰ بنایا، حسینہ بھی اعلیٰ بنایا، میرے محمد کا مدینہ بھی اعلیٰ بنایا۔ اتنا خوبصورت اللہ نے ہمارے نبی کو بنایا، اتنا خوبصورت۔ حلیمہ بیان فرماتی ہے، اندھیرا ہوتا، کمرے میں کوئی چیز ڈھونڈنی ہوتی، آمینہ کے لال کو اٹھا کے اس کمرے میں لے جاتی، آپ کے چہرے کی خوبصورتی سے گم شدہ سوئی بھی مل جاتی۔ امینی کی تو امت ہے، صحابہ نے اشاروں سے جان دے دی، ہم جمعہ مسجدوں میں جاتے، پہلے سارے نوجوان وعدہ کرو انشاءاللہ ایک دن کی تراویح نہیں چھوڑیں گے، بولو 2-3 سال، ایک آیت بھی نہیں چھوڑیں گے، بولو 2-3 سال۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، پورا مہینہ روزہ رکھو، پورا مہینہ عبادت کرو، تراویح سنو، قرآن پڑھو، قرآن سنو، عید کا موسم آئے گا تمہاری روح اندر سے اتنی ٹھنڈک محسوس کرے گی، الحمدللہ پورا مہینہ آسانی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ گزرا۔ بعد میں کافی افسوس منتے رہتے، یار پورا مہینہ گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا، 2 بجے تک، 3 بجے تک ہوٹلوں پہ بیٹھے رہتے، موٹر سائیکل لے کر گھومتے پھرتے، جتنے تو شہری کے بعد سوچتے اثر کے وقت اٹھتے، فخر سے کہتے ہیں پورا دن سویا ہی رہا، اثر کے وقت اٹھا۔ گزشتہ رمضان میں 11 والوں ہزاروں لوگ دھرتی پر تھے، آج قبروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ سچے پکے محمدی بنو، سچے پکے حسینی بنو۔ امام حسین کا کردار کیسا تھا؟ شمر چھاتی سے کہا حسین مان کیا مانتا ہے؟ کہا چھاتی سے ہٹ جا، اثر کی نماز کا وقت ہو گیا، مجھے تیمم کر کے اثر کا سجدہ کر دیں گے۔ آدھی رات تک انسٹاگرام چلانے والے، آدھی رات تک ٹک ٹاک سے ویڈیو بنانے والے، آدھی رات تک فیس بک پر اجنبی لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے والے، آدھی رات تک موبائل میں ننگا ناچ دیکھنے والے، آدھی رات تک نیٹ کا غلط استعمال کرنے والے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا وہ دکھائیں گے؟ حسین تیرا نام، حسین تیرا نام قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا، کیوں؟ تو علی کا لفظ جگر ہے، کہاں نانا، تو فاطمہ کا نور نظر ہے، کہاں نانا، تو نانے کا نواسا، اس لیے تیرا نام زندہ رہے گا، کہاں نانا، حسین تیرا نام قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا۔ حجر فرش والے بھی کرتے، عرش والے بھی کرتے، زمین والے بھی کرتے، آسمان والے بھی کرتے، حسین تیرا نام قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا۔ آنو محمد شہید ہو گئے، عباس کی جوانی اٹھ گئی، علی اصغر کی حلق میں تیر لگ چکا ہے، 18 سال کا علی اکبر اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا ہے۔ خود امام حسین کے بدن پر 72 سے 82 تک تیر و تلوار کے نشان موجود ہے، لیکن اس کے باوجود کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر اگر کوئی ایک سجدہ بھی خطا نہیں ہونے دیتا تو اس کا نام حسین ہے۔ بہتر آگے رسول نیزوں پہ چڑھ گئے، ہم سے بیاج نہیں چھوٹتا، ہزاروں صحابہ قربان ہو گئے، ہم سے سود نہیں چھوٹتا، ہر دوسرا تیسرا گھر بیاج اور لون کی لپیٹ میں گرا ہوا ہے، ساری زندگی قسطیں بھرتے رہتے ہیں۔ نہ کھاؤ حرام، بچوں کو حرام نہ کھلاؤ، حرام کھلاؤ تو تمہارے بچے مرنے کے بعد تمہاری قبروں پہ بھی نہیں آئیں گے۔ صحابہ کی زندگیاں اٹھاؤ، خود کے پیار سے شہید ہو گئے، نبی کا دامن نہیں چھوڑا، لبینہ کی چمڑی ادھیڑی گئی، نبی کا دامن نہیں چھوڑا، سمیہ کو جسم پہ برچھا مار کے جسم کے فرق سے اٹھا دیے گئے، نبی کا دامن نہیں چھوڑا، ابو فقیہ کی پسلیاں توڑی گئی، نبی کا دامن نہیں چھوڑا، بلال کے سینے سے تپتے ہوئے کوئلے رکھے گئے، چٹانوں سے گھسیٹا گیا، مکے کی گلیوں میں گلے میں رستہ ڈال کے گھسیٹا گیا، بلال نے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑا۔ ہم کہتے ہیں محمد یہ کہاں ہے نبی والی امر، نبی والی سیرت، نبی والا اخلاق کہاں ہے؟
مسجد کی لیٹرین میں جوتے رکھتے ہیں، وہ بھی آدھے آگے سے کاٹ کے رکھتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہو کے اس کو اٹھا کے لے جائے. ہماری مسجد کی لیلا بیٹی میں تالا لگانا پڑتا ہے. میں محمدی ہوں، کہاں نبی والا اسلام؟ سچے محمدی تو صحابہ تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے ہی میرے نبی نے کہا کہ دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا. جن کو سانپ ڈستا رہا ابو بکر ہنستا رہا. جن کو اللہ کے نبی نے اپنی انہیں حیاتی کے مسلح پہ کھڑا کر کے نمازیں پڑھوائی، جنہوں نے نبوت کے قدموں میں سب کچھ قربان کر دیا. اور ہمارے نبی نے پوری زندگی میں 2 لمبے سفر کیے، ایک فرش والا ایک عرش والا. ان 2 سفروں میں جو رفیق سفر تھے اللہ نے ان کی عظمتوں کی دھوم عرش و فرش تک پہنچائی. کہاں معراج والی رات جبریل ساتھ جائے گا، ہجرت والی رات ابو بکر ساتھ جائے گا. ہجرت والی رات جو ساتھ گیا سید الصحابہ بن گیا. معراج والی رات جو ساتھ گیا سید الملائکہ بن گیا. ہجرت والی رات جو ساتھ گیا وہ صدیق بن گیا. معراج والی رات جو ساتھ گیا وہ امین بن گیا. ہجرت والی رات جو ساتھ گیا وہ حجرت تک گیا. معراج والا سدرے تک گیا. ان بلندیوں تک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پہنچایا جہاں سے کسی کا پہنچنا تو دور کی بات محمد خیال بھی نہیں پہنچ سکتا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام تھا عبداللہ. بولو زور سے، کیا نام تھا؟ بولو. اور عبداللہ کے نام کے شروع میں ہے عین، علی کے نام کے شروع میں ہے عین، عمر کے نام کے شروع میں ہے عین، عثمان کے نام کے شروع میں ہے عین. یاد ان چاروں کو ماننا ہے فرض عین. مکتب پڑھنے گئے، مار کھائی ہے، استاد کہتے ہیں عین خالی دین کے نقطہ. یہ چاروں صحابہ کے نام کے شروع میں ہے عین، عین سے کوئی نقطہ نہیں، لہٰذا صحابہ کے کبرا سے کوئی نقطہ نہیں. صبح کو ملتا شام کو نہیں ملتا، شام کو ملتا صبح کو نہیں ملتا. جس کھجور کا دانا چوس کے روزہ رکھتے تھے اسی کھجور کا دانا چوس کے روزہ افطار کرتے تھے. ہماری تو اکثر کی مغرب کی جماعت رمضان میں چلی جاتی ہے سموسے کے چکر میں. اگر 2 منٹ 2.5 منٹ جلدی اذان دے دیں تو مؤذن پہ چلاتے ہیں یار اتنی جلدی اذان دے دی، اس کی پلیٹ بھی پوری نہیں، 60 منٹ لگا تاکہ میری پلیٹ پوری ہو. وصل کے بعد بھی 10 منٹ دیا جاتا ہے. رمضانی مسلمان ہے، پہلی میں زیادہ کھا لیتے ہیں پورا دن بھوکا رہنا ہے، افطاری میں زیادہ کھا لیتے پورا دن بھوکا رہا ہوں، اسی میں وزن بڑھ جاتا ہے. صحابہ کی زندگیاں کہتی تھی بھوکے پیاسے جس کھجور کا دانا چوس کے روزہ رکھتے تھے اسی کھجور کا دانا چوس کے روزہ افطار کرتے تھے. فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے خود میرا اللہ گواہی دیتا ہے میں دیکھ رہا تھا چاروں طرف سے دشمنوں نے تمہیں گھیرے لے لیا، راشن نہیں، روٹی نہیں، آٹا نہیں، ہر درختوں کے پتے بھی تمہارے پاس نہ تھے. اللہ فرماتا ہے میں دیکھ رہا تھا تمہارے ساتھ گلوں میں اٹک گئے. ایسی حالت میں بھی تم نے مجھ خدا کا گیلا نہ کیا، مجھ خدا کا شکوہ نہ کیا، میرے نبی کا گیلا نہ کیا، میرے نبی کے سامنے کبھی زبان نہ چلائی. ایسی حالت میں بھی صحابہ کی زبان سے ایک ہی بات نکلی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. اتنے شہید ہو گئے، اتنے شہادت کے انتظار میں کھڑے، آخری وقت ہے، لبو کہہ رہا ہے، زبان ٹوٹ کے کانٹا بنی ہوئی ہے، زبان سے ایک ہی رت ہے صدق اللہ ورسولہ. ہمارا نبی سچا، ہمارا خدا سچا. 1,44,000 صحابہ کا قافلہ گزرا. میرا تمہارا عقیدہ ہے کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں تھا جس نے دکھوں کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے، قرآن سے، کلمے سے، نبی سے گداری کی. ان جیسا عشق ہم کہاں سے لا سکتے؟ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی، صحابہ اپنی پسند بیان فرما رہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے.
तीन चीजें बड़ी पसंद है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इश्क देखो। अल्लाह हमको रोजे की ज़ियारत नसीब फरमाए। बोलो जोर से आमीन। अब जाएंगे ना रोजे में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों नबी के बगल में आराम फरमा रहे हैं। एक दफा मस्जिद में दाखिल हुए, दाएं तरफ अबू बकर थे, बाएं तरफ उमर थे। कहा हाकदा हुआ कि यौमुल क़ियामा, कल हम कब्रों से इसी तरह उठाए जाएंगे, जब रोजा फटेगा अल्लाह के नबी को उठाया जाएगा। कहा मेरे इधर अबू बकर होगा, मेरे इधर उमर होगा। अबू बकर उमर उस्मान हैदर फूल हैं उनके। अबू बकर उमर उस्मान हैदर फूल हैं उनके, और उनके फूल सहरा में भी मुरझाया नहीं करते। सहाबा सब के सब, सहाबा सब के सब परवरदे दामान मुरसल है। जो मोमिन है किसी को भी वो जुटलाया नहीं करते। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए। कहा मेरे आका मुझे तीन चीजें बड़ी पसंद है। कहा अबू बकर बताओ कौन सी चीज पसंद है। तो अबू बकर सिद्दीक का इश्क देखो मुसलमानों। अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए। कहा मेरे आका मुझे पहली चीज ये पसंद है, मेरी नजर हो आपका रूह अनवर हो। बाद में अल्लाह के नबी का दीदार अल्लाह हमें नसीब फरमा। बोलो जोर से आमीन। मेरी नजर हो, बोलो आका आपका रूह अनवर हो। हर आन हर लम्हा हर घड़ी हर लहजा हर सेकंड आपका चेहरे अनवर देखता ही रहूं, देखता ही रहूं। अल्लाह की कसम अबू बकर की इस पसंद पर मेरे अल्लाह को इतना प्यार आया, अल्लाह ने साबित कर दिया वो मेरे अबू बकर कोई दुनिया में एक दो दफा मेरे नबी का दीदार करेगा, कोई 10-20 मरतबा मेरे नबी का दीदार करेगा, कोई 50-100 मरतबा मेरे नबी का दीदार करेगा। अबू बकर मैं तुझे इतना नवाजूंगा, इतना नवाजूंगा, मैं अपने हबीब से बगल में सुलाकर तुझे ये मौका दूंगा, जब तेरा दिल करे तू दीदार करे, इनका दिल करे ये दीदार करे। सारे साहबा का ऐसा इश्क था। ज़ैद बिन अब्दुल्लाह बाप को पानी दे रहे, किसी ने आकर के कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। हाथ उठाए, कहा अल्लाहुम्मा अज़हिब बसरी हादा हत्ता ला अरा बअद हबीबी मुहम्मदिन अहदा। इलाहुल आलमीन मेरी आंखों की बिनाई वापस ले ले, जब मोहम्मद न रहे मैंने किस चीज को देखना है। अल्लाह ने इनकी दुआ कबूल फरमाई, इनकी आंखों की रोशनी वापस ले ली। एक जमात इनके पास आई कि हमें बड़ा दुख हुआ, आपकी आंखों का नूर चला गया, हमें बड़ा अफसोस हुआ। कहा तुम्हें अफसोस हुआ होगा, मुझे तो कोई अफसोस नहीं हुआ। ये आंखें थी मुस्तफा के दीदार के लिए, जब हुजूर न रहे मैंने इन आंखों का क्या करना है। अरे इंसानों को छोड़ो, जानवरों का हाल देखो। जिस गधी पे मेरा नबी सवारी किया करता था, जब हमारे नबी दुनिया से गए कुएं में छलांग लगा के अपना खात्मा कर लिया। मोहम्मद न रहे मैंने जी के क्या करना है। बुखारी शरीफ में पहली दफा हुजूर के लिए मिंबर बनाया गया था। खजूर के खुश्क तने से तेल लगाकर हुजूर वहां इरशाद फरमाया करते। जब मिंबर बनाया गया तो उस खजूर के तने को एक तरफ कर दिया गया। अभी वहां का आगाज ही कर रहे थे कि एक तरफ से सिसकियों की आवाज आई, कोई बिलक बिलक से रो रहा है। सहाबा ने दाएं बाएं देखा, कोई रोने वाला नजर नहीं आया। पनादरत नबी आनी मिंबर, हमारे नबी मिंबर से उतरे। रोने वाला खजूर का खुश्क तना था जो नबी की जुदाई में रो रहा था। जैसे एक बिछड़े हुए बच्चे से मां सिमट जाती है, अपने आशिक ज़ार को यूं बगल में ले लिया, फिर मिंबर पर चढ़े। अल्लाह के नबी ने सहाबा से फरमाया लौ लम अफ़अल हाकज़ा लअन्ना इला यौमिल क़ियामा, अगर मैं मिंबर से उतर कर अपने आशिक ज़ार को यूं तसल्ली न देता, अल्लाह की कसम ये क़यामत तक रोता रहता। तेरा नाम लबों पे आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए, उनके गुल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, उनका प्यारा और न कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई जब वो शहर को जाया करते, सर पे बादल छाया करते। हिजरी 3 में ओहद की जंग हुई थी, 72 सहाबा शहीद हुए थे। अमीर हमजा की 11 टुकड़े किए गए थे, 11।
ہندا نے کچا کلیجہ چبایا تھا، بعد میں ہندا مسلمان بن گئی. میرے نبی کی پیشانی پر سفید رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی، بار بار کہتے تھے ماں فعل امی ماں فعل امی، میرے چچا کی داستان سناؤ، کہانی سناؤ. ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں، نبی سے عشق دیکھو، اس جنگ میں ام عمارہ کے چار قریبی رشتے دار شہید ہو گئے، باپ بیٹا بھائی اور خالد. جب یہ افواہ پھیلی کہ آمینہ کا لال بھی شہید ہو گیا، ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑی کی طرف چل پڑی. راستے میں قافلہ ملا، قافلے والے کہنے لگے او ام عمارہ ہمیں بڑا افسوس ہوا، اس جنگ کے اندر تیرا بیٹا شہید ہو گیا. ام عمارہ فرمانے لگی او قافلے والوں، مجھے میرے بیٹے کی کہانی نہ سناؤ، مجھے پہلے بتاؤ آمینہ کے بیٹے کا کیا حال ہے. قافلے والے کہنے لگے او ام عمارہ تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا. ام عمارہ فرمانے لگی مجھے میرے بھائی کی کہانی نہ سناؤ، مجھے پہلے بتاؤ شیما کے بھائی کا کیا حال ہے. قافلے والے کہنے لگے او ام عمارہ ارے تیرا خالد بھی شہید ہو گیا. ام عمارہ فرمانے لگی مجھے میرے خالد کی کہانی بھی نہ سناؤ، مجھے پہلے بتاؤ خدیجہ عائشہ کے خالد کا کیا حال ہے. ہاں تیرا باپ بھی شہید ہو گیا، مجھے میرے باپ کی کہانی بھی نہ سناؤ، مجھے پہلے بتاؤ فاطمہ رقیہ زینب کے ابا کا کیا حال ہے. حضور سامنے آ گئے. ام عمارہ نے حضور کو دیکھا، پاس گئی، پلہ پکڑ لیا. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. ام عمارہ ہمیں بڑا دکھ ہوا، اس جنگ کے اندر تیرا باپ تیرا بیٹا تیرا بھائی تیرا خالد چار قریبی رشتے دار شہید ہو گئے. ام عمارہ نے پلہ پکڑ کے کہا یا رسول اللہ کوئی پرواہ نہیں، آپ سلامت ہے، میرا سب کچھ سلامت ہے. کہاں سے لائے ایسا ہی؟ شکر کرو تبلیغ کا کام چل رہا ہے، شکر کرو مدارس کا نظام ہے، شکر کرو علماء ہمارے علاقوں میں موجود ہے. دعوت اللہ کی تحریک میں جڑو، ہزاروں بے نمازی بن گئے، ہزاروں شرابی کبابی تہجد کے پابند بن گئے. اتنی محنتیں ہونے کے باوجود بھی بچا کچھ نہیں. ہم جانتے ہیں ہمارا کیا حال ہے. اور جب تک قرآن سے محبت نہ ہوگی، نبی سے محبت نہ ہوگی، زندگی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی. مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں ان لوگوں کو نبی سے عشق کیسا ہوا کرتا تھا. کہا وہاڑی گاؤں سے، وہاڑی یوپی کا ایک بڑا شہر ہے، وہاں کے کسی گاؤں سے میرے پاس خط آیا کہ مولانا ہمارے گاؤں میں سیرت النبی پر کبھی چرچا نہیں ہوا، تقریر نہیں ہوئی، ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے یہاں تشریف لائے اور لوگوں کو نبی کی سیرت سنائے. خط میں ایسے محبت پر بڑے جذبات تھے. مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی سوچ میں پڑ گئے کہ میں نہ بھی کیسے کہہ سکتا ہوں. انہوں نے ہاں میں جواب لکھا، خدا تاریخ کو تمہارے گاؤں میں حاضر ہو جاؤں. جب وہ تاریخ آئی ٹرین کا سفر کیا، ٹرین سے اتر کر ٹانگے کا سہارا لیا، اس گاؤں میں پہنچے. وہاں میزبانوں کا ٹولہ کھڑا تھا. وہ کہنے لگے مولانا صاحب چلو ہم روٹی کھلاتے ہیں. چلے انہوں نے روٹی کھلائی. بعد میں کہنے لگے مولانا صاحب ہمیں تقریر نہیں کرانی، آپ یہاں سے تشریف لے جاؤ. مولانا سوچ میں پڑ گئے، چہرہ ٹکنے لگے کہ آپ نے تقریر کے لیے مجھے خط لکھا تھا اور میں یہاں تقریر اپنے وقت پر تو حاضر ہو گیا ہوں، آپ مجھے کیوں اجازت دے رہے؟ مولانا یہاں چاروں طرف قادیانیوں کا جہاں بستی ہے، انہوں نے دھمکی دی ہے، اگر تم نے سیرت النبی کا جلسہ کرایا تو ہم مال کی لوٹ لیں گے، تمہارے مقام پر آگ لگا دیں گے، ہمیں بڑا خطرہ ہے کہ ہم یہاں تقریر نہیں کرا سکتے. تو کہاں جہاں تک میرا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ ہے، وہاں تک تو بات ٹھیک ہے. اب تو مدینے والے آقا کی عزت کا سوال ہے، تقریر ہوگی اور سر ضرور ہوگی. پہلے بتاؤ تمہارے علاقے میں اطراف میں کوئی باہر آدمی ہے؟ کہاں ایک نور محمد کہہ کے کوئی آدمی جس کو لوگ نورا کہتے ہیں، اور چاروں طرف پورا علاقہ اٹھتے لوگ ڈرتے ہیں. ہم اس کے پاس لے چلو. اس کے پاس گئے، انہوں نے دوسرے جگہ مولویوں کا ٹولہ آ رہا ہے تو وہ بھی سوچ میں پڑ گیا کہ مولوی یہاں کیسے آ گئے. کہاں کیا بات ہے؟ کہاں بھائی اس طرح تقریر کرانی ہے، لیکن خطرہ ہے کہ کہیں مان نہ لوٹ لیا جائے، سامان کو آگ نہ لگا لی جائے. تو وہ کہنے لگا مولانا صاحب ڈاکو ضرور ہو لیکن بے غیرت نہیں ہو، خون کے قطرے قطرے میں محمد کا عشق بھرا ہوا ہے. تقریر آپ کرو، پہرا نورا دے گا. 3 گھنٹہ مولانا نے تقریر کی، نور محمد نے پہرا دیا. بعد میں
سامعین سے مخاطب ہو کے کہا اگر کسی نے مسلمان کی طرف غلط نظر اٹھا کے دیکھی تو پھر خیر ہے۔ تھوڑے مہینے گزر گئے، مولانا محمد امین صفدر اکاڑی فرماتے ایک آدمی میری دہلیز پر آیا، کنڈا کھٹکھٹایا، میں نے اپنا دروازہ کھولا، دیکھا ماشاءاللہ گنجان دھڑی طرف امامہ اسلامی لباس میں ملبوس ہے۔ میں نے پوچھا بھائی کیا کام ہے، کیا نام ہے تمہارا؟ کہا مولانا میں وہی نورا ہوں، نور محمد۔ آپ تقریر کر کے گھر گئے، میں رات کو سو گیا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک میں زیارت ہوئی۔ کہا نور محمد تم نے میری عزت پر پہرا دیا ہے، جب میری راضی عرش والا خدا بھی تم سے راضی، تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ نے بخش دیا۔ یہ کہانیاں صرف کتابوں میں رہ گئی۔ ہمارا شب دیکھو، ساری زندگی نبی کی سیرت کے خلاف، حدیث سمجھ نہیں آتی، قرآن سمجھ نہیں آتا، نبی کا فرمان سمجھ نہیں آتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے آقا پہلی چیز مجھے بڑی پسند ہے میری نظروں میرے آقا کا روح انور ہو، ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی آپ کا چہرے انور میں دیکھتا ہی رہوں دیکھتا ہی رہوں۔ مجھے سونا پسند نہیں، چاندی پسند نہیں، ملکیت پسند نہیں، بادشاہت پسند نہیں، مجھے تو ہر وقت میرے نبی کی غلامی پسند ہے۔ اس غلامی کو اتنا نبھایا، پھر بھی ابو بکر صدیق اپنے آپ کو اتنا کمزور خیال کرتے تھے، باغ میں کھڑے ایک تینکا ہاتھ میں پکڑا، آج میں درخت کا تینکا ہوتا کوئی جانور چبا لیتا، قیامت کے حساب سے بچ جاتا۔ سانس پہ بیٹھی چڑیا دیکھی ٹھنڈا سانس لیا، کاش کے میں چڑیا ہوتا، ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی اڑ اڑ کے مزے سے زندگی گزر جاتی، قیامت کے دن کے حساب کتاب سے بچ جاتا۔ ہمیں تو حساب کتاب کا کوئی ڈر ہی نہیں، کامیاب کا ہے کوئی بات نہیں، مجھے سب ہضم ہو جاتا ہے، ارے رشوت کا ہے کوئی بات نہیں، میرے کو سب ہضم ہو جاتا ہے۔ جانتے حرام کا پھر بھی کھاتے، جانتے 2 نمبر کا پھر بھی لیتے۔ اللہ ماشاءاللہ 2-3 مکان بچے ہوں گے، کتنے مسلمان بیاج کھاتے، کتنے مسلمان، ارے وہ تو 3% پہ دیتے، مسلمان 30% پہ دیتا ہے۔ 10,000 دیا ہے کہاں 20 لوں گا، 20 دیا ہے کہاں 27 لوں گا، 2-4 روز باقی ہے فون سے گاڑیوں کا انبار لگا دیتے۔ یہ پیسے بچوں کو کھلاتے، پھر کہتے مولانا صاحب بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے، دعا کرنا۔ ابو صالح بہت بڑے اللہ والے گزرے، ایک نہر کے پاس سے گزر رہے تھے، سیب کا ایک دانہ ٹہلتا ہوا ہے، تھوڑا کچھ کھایا، پھر ان کا ضمیر جاگا یہ پراپرٹی تو میری نہیں، اگر قیامت کے دن اس کے مالک نے مجھ سے مانگا تو میں کیا دوں گا، وہاں تو کپڑے بھی نہ ہوں گے۔ تو جس دن پانی آ رہا تھا اس دن چل دیے، وہاں ایک سیب کا پیڑ تھا جس کی کچھ ٹہنیاں نہر میں جھکی ہوئی تھی، انہیں یقین ہوا کہ میں نے اسی پیڑ کا دانہ کھایا ہے۔ باغ میں گئے، اندر باغ کے مالک کا نام تھا عبداللہ سومائی، اندر جا کے ہاتھ جوڑ دیے، کہا میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے سیب کا ایک دانہ چبایا ہے، معافی کروانے آیا ہوں۔ کہا یوں معافی نہ ملے گی، ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کہا 12 سال اس پیڑ کو پانی پلانا پڑے گا۔ کتنے سال؟ 12 سال۔ پھر معاف کر دوں گے؟ کہا پھر معاف کر دوں گا۔ 12 سال پانی پلایا، جب 12 سال ختم ہونے کے قریب آئے، عبداللہ سومائی کے یہاں کچھ مہمان آئے، کہاں ابو صالح جاؤ سیب توڑ کے لے آؤ، سارے کچے توڑ کے لے آئے۔ کہاں ابو صالح 12 سال ہو گئے پانی پلاتے ابھی تک سیبوں کی پہچان نہیں ہے، کون سا کچا کون سا پکا، کون سا کچا کون سا پکا ہوتا ہے۔ کہاں اللہ کی قسم ایک جرم کی سزا بھگت رہا تھا، آج 12 سال ہو گئے میں نے سیب کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ ہماری گلی کے پاس سے گنے کی ٹرالی گزر کے تو دیکھے، ماشاءاللہ باپ بھی کہتے پڑوسی کا بچہ ایک ڈنڈا اٹھا کے لیا، میرا بچہ کتنا بہادر ہے، 2 ڈنڈے اٹھا کے لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے آقا پہلی چیز مجھے بڑی پسند ہے میری نظروں میرے آقا کا روتے ہو، دوسری چیز مجھے بڑی پسند ہے میری بیٹیوں میرے آقا کی گھر والی بن جائے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ 6 سال کی عمر اللہ کے نبی سے نکاح ہوا، 9 سال کی عمر رخصت ہوئی، 18 سال کی عمر اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئی۔ اتنا پیار تھا
اتنا پیار تھا. اگر آج کا امتی حضور اور عائشہ کی سوا کی زندگی پڑھ لے تو طلاق کی نوبت ہی نہ آئے. ہمارے گھروں میں طلاقیں کتنی ہو جاتی ہے. اب تو طلاق مزاق بنا ہوا. مرچ زیادہ ہے کہاں طلاق, نمک کم ہے کہاں طلاق. ہزاروں لڑکیاں باپ کے گھر بیٹھی ہوئی ہے مطلقہ بن کر. اتنا پیار تھا, اتنا پیار تھا. پیار سے حمیرہ کہا کرتے تھے. حمیرہ کہتے عربی میں گوری کرتی خوبصورت. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حسین تھی, بڑی ذہین تھی, بڑی سمجھدار تھی. اور تقویٰ ایسا تھا, اللہ کے نبی کی مثال کے بعد جب فاروق اعظم کا دور آیا, 1 سال کا 12,000 درہم خرچہ پورا سال کا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھجوا دیا. تو خادمات سے کہا جاؤ مدینے کی گلیوں میں جا کے اعلان کرو, جتنے بے بس لاچار دکھی پریشان ہیں آؤ عائشہ کی دہلیز سے خیرات لے جاؤ. سارے لوگ آئے, خیرات لے گئے. جب مغرب کی اذان کا وقت ہوا, افطار کا وقت ہوا, خادمہ کہنے لگی دامن میں 1 درہم کا سکہ بھی نہیں بچا ہے. ارے روزہ کس سے افطار کریں گے, کھجور کا دانہ ہے اس سے افطار کر لیں گے. اگر وہ بھی نہ ملا تو پانی پی کے روزہ افطار کر لیں گے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا, تشریف لائے. کہا اماں جان تقویٰ ٹھیک ہے, پرہیزگاری ٹھیک ہے, لیکن یہ تو پورے سال کا خرچہ بھجوایا تھا, لیکن جھٹکے سے سارا لٹا دیا. اور میں نے مانگا بھی تو تھوڑا تھا, میں نے تھوڑا ہی مانگا تھا. ابو بکر سے, ارے عمر فاروق سے کہا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاروق قیامت کا دن ہوگا, رب کی عدالت لگی ہوگی, میرا ایمان اجازت نہیں دیتا کہ میرے دامن میں کوئی چیز ہو, اللہ کی طرف سے آواز آئے عائشہ کھڑی ہو کے اپنے مال کا حساب دو. یہ کہاں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے, جب میرے نبی کا وصال ہوا جو چادر گوڑی ہوئی تھی کم از کم 12 پیغام لگے ہوئے تھے. تقویٰ پرہیزگاری یہ کہانیاں صرف کتابوں میں رہ گئی. آدھا دن حمیرہ سے لے لو, اس سے بعد زندگی پڑھو, 11 شادیاں فرمائی, کبھی کسی بیوی سے تو میں نہیں ہوئی, یہاں ایک کمبلی نہیں جاتی, 4 کے فتوے پوچھتے پھرتے. زنا تو اتنا عام ہو گیا شادیوں میں تو اللہ کی پناہ. غیر شادی شدہ کے مقابلے میں شادی شدہ زیادہ پھنسے ہوئے. ابھی پرسوں ایک میسج آتی, 3 بچے کی ماں بھاگتی ہے, 3 بچوں کا باپ بھاگ جاتا ہے, اتنے خاندانوں کو آگ لگ جاتی ہے. اسی انٹرنیٹ میڈیا کا نتیجہ ہے. کہ کہتے مولانا کسی نے کچھ پلا دیا, قرآن کی گھٹی پلاؤ, کون کیا پلائے گا. بچہ بھی روئے نا, ماں اگر بازار میں ہو, پڑوسن کہتے تیرا بچہ رو رہا ہے, کوئی بات نہیں, فریج میں موبائل رکھا ہے, فلانی پین لگاؤ, یہ لاک کھولو, یوٹیوب کھول کے دے دو, جونی جونی یہ سب کا بچہ خاموش ہو جائے گا. ہمارے جوانوں کا حال دیکھو, باپ کی ماں کی میت گھر میں پڑی ہوئی, جوان دیتا ہے, باپ جنازے کی دعا نہیں آتی. 11 صورتیں یاد نہیں ہوتی, اچھل یاد نہیں آتی, کتنے سال عمر گزر جاتی, بھیتر کا دعائیں تمہیں یاد نہیں ہوتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, میری بیٹی ہو, میرے آقا کی گھر والی ہو, ایک بات بتاتا ہوں, اگر ہمارے دروازے سے کوئی بڑا آدمی آ جائے تو ہم پھولیں نہیں سماتے, کتنے ماشاءاللہ خوشی میں ایک میں مر جاتے ہیں. وہ دروازہ کتنا خوبصورت ہوگا جس دروازے پر خود ہمارے نبی ذوالحجر سے تشریف لے گئے. کہاں میری نبی سے یاری تو ہے, رشتے داری بھی ہو جائے, یاری بھی ہو جائے, رشتے داری. آج علماء کو ہم پیسہ دے دیں گے, چندہ دے دیں گے, پیشانی چوم لیں گے, جھڑ پھوک بھی کرا لیں گے, دعوت بھی کرا لیں گے, لیکن جب لڑکی دینے کی بات آتی ہے سارے بہانے بنا کر پھرک جاتے ہیں. دین کو مقدم رکھو. مزاج میں دنیا داری ہے, اندر ساتھ نہیں دیتا. کل چھلنی لگے گی تب تقویٰ سامنے آئے گا. آج تک پیٹ پیچھے کیا چلتا رہا. قرآن کریم میں موجود ہے سورہ
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فائل کھلے گی رجسٹر اور جہاں تک میری تمہاری نظر جائے گی وہاں تک فائل پھیلی ہوئی ہوگی. لوگ کہیں گے الہ العالمین یہ گناہ تو مجھے بھی یاد نہیں, چھوٹا بڑا سارا کچھ لکھا ہوا ہے, یہ لکھنے والا کون سا آج تک پتہ ہی نہ چلا. آواز آئیں گے کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. میرا اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. نوجوانوں سے کہوں گا تیری ماں سو جائے, تیرا ابا سو جائے, تیرا چچا سو جائے, تیری بہن سو جائے, تیرا پورا گھرانہ سو جائے, تو سوچتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھتا, پورا سارا گھرانہ سویا ہوا ہے. وہ رب دیکھتا ہے جو کالی پہاڑی پر چلنے والی کالی چوڑی کی لکیر کو بھی دیکھتا ہے. زلیخا نے کہا تھا یوسف سے ہے تلک آ جا, وہ کمرے کے مجھ تک کالی چادر ڈال دی. کہاں آ جا تم خدا سے بھی چھپ گئے. کہاں تو تیرے جوتے خدا سے چھپ سکتی ہے, میرا خدا تو سانس کی کوٹڑی کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے پہلی چیز مجھے یہ پسند ہے میری نظر ہو میرے آقا کا روح انور ہو. دوسری چیز مجھے بڑی پسند ہے میری بیٹی ہو میرے آقا کی گھر والی بن جائے. تیسری چیز مجھے بڑی پسند ہے میری پیشانی سجدے میں ہو میری موت آ جائے. اللہ مجھے اور آپ کو سجدے والی موت نصیب فرمائے. نمازی بن کے مرو, بے نمازی نہ مرو. نیت کرو انشاءاللہ رمضان میں ایک تراویح نہیں چھوڑیں گے. بولو مولانا مجدد الفسانی ترانوی رحمت اللہ جن کا مزار ہے صحیح امبالہ میں. لوگوں کی عقیدت ہے کہ اللہ والے کے مزار کے پاس بیٹھ کر اگر کوئی ایک ہی نشیش میں پورا قرآن پڑھ لے معطل قرآن بھولتا نہیں. الحمدللہ میں 2 دفعہ وہاں گیا ہوں, ایک ہی نشیش میں پورا قرآن میں نے پڑھا ہے. مولانا مجدد الفسانی کی مجلس لگی ہوئی تھی. ایک مرید نے کہا حضرت جنت میں نماز ہوگی, تو دوسرا مرید کہنے لگا بھائی جنت تو عیش کی جگہ ہے, مزے کی جگہ ہے, وہاں نماز کیسی عبادت کی جگہ نہیں ہے, عبادت یہاں کرنی ہے, مزے وہاں اٹھنے ہیں. تو مولانا مجدد الفسانی ترنوی رحمۃ اللہ علیہ ٹھنڈا سانس لیا, کہا لوگوں جس جنت میں نماز نہ ہوگی وہ جنت میں مزہ کہاں سے آئے گا. جنت کیسی جس میں نماز نہ ہو. یہ مہینہ چل رہا ہے معراج کا مہینہ, جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج کرائی. نماز کا تحفہ اللہ نے وہاں دیا. اور کتنی نمازیں ملی تھی بولو زور سے بولو, 50. کتنی ملی تھی بولو. اگر موسیٰ علیہ السلام درمیان میں نہ ملتے سیدھے آ جاتے تو کیا 5 تو پڑی نہیں جاتی 50 کہاں سے پڑھتے. شکر کرو موسیٰ علیہ السلام درمیان میں مل گئے. مکہ کا موسم ہے, حصہ ان کا بھی دے دیا کر. امت کا اتنا بڑا احسان ہے کہ 45 کم کرائی. حضور تو یوں ہی آ رہے تھے مشکات شریف میں کہ میری امت کے مزے ہو گئے, سارا دن اللہ اللہ کرنے میں جائے گا. جو مرے کے بعد ریا کھلے گا سیدھا جنت میں چلے جائیں. 5 تو پڑھی نہیں جاتی. جمعہ میں تو تب مسجد میں آتے جب ابھی خطبہ شروع ہو جاتا ہے, تب 2.5 رکعت پڑھ کے بھاگ کے جیسے 365 دن سے باندھ کے رکھا ہو. 1 گھنٹہ کرانی سننے میں اتنے اونچے نیچے کب مولانا ارے مسجد بھی ایسی دھونے کے ساتھ خاص کرا لیے تو 45 منٹ میں 2 پارے ماشاء اللہ آپ کا بہت اچھا پڑھتے. 2 گھنٹے نیٹ چلانے کا ٹائم ہے, 2 گھنٹے اجنبی لڑکیوں کے چیٹنگ کرنے کا ٹائم ہے, 2 گھنٹے انسٹاگرام چلانے کا ٹائم ہے. اللہ کی قسم اتنا برا حال ہے کہ زلزلے میں آئیں گے دور جائے گا. 1 گھنٹہ اللہ کا قرآن سننے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. 10-20 کو بھیتر کے ساتھ تراویح چھوٹنی ہے, 10-15 ہو گئے مسان میں کھڑے رہیں امام صاحب سے لے کے تب سے ٹھیک ہے. پارا کے لمبا تو نہیں آ گیا, 5 منٹ زیادہ کیسے ہو گئی. کوئی فرشتہ گھر بلانا تھوڑا ہی جاتا ہے. نمازی بن کے مرو, بے نمازی نہ مرو. مسلمان حالات بڑے خطرناک ہے, چاروں طرف مسلمان پریشان حال ہے. اگر ہمارا دل سجدے میں لگ گیا, اگر ہم سجدے کے عادی بن گئے, سجدے کا سرور مل گیا, قرآن کی محبت مل گئی, نبی کی سیرت زندگی میں اتر گئی, انشاءاللہ مریں گے 11 کے اندر اللہ جنت کے آنکھوں دروازوں کو کھول دے گا. شکایت حکومت سے نہیں ہے. میں کہتا ہوں رب میرے حال کی طرف دیکھ. آواز آتی ہے بندہ اپنے نامہ اعمال کی طرف دیکھ.
مت کر شکوہ مشیت کا خدا ظالم نہیں، ظالم نے میری تمہاری اپنی بدا کھا لیا۔ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بے نمازی مر جائے فلا یغسل لہ، غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یکفن لہ، کفن اوڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یدفن لہ فی مقابر المسلمین۔ اماموں کا امام ہے، پیروں کا پیر ہے، شیخ عبد القادر جیلانی مخصوص سبحانی فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے دوسرے مردوں پہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ اور ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے خواجہ قطب الدین بختیار کاشی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے تو وصیت نامہ لکھا تھا میری نماز جنازہ ہر کوئی نہیں پڑھا سکتا، وہ پڑھائے جس میں 4 باتیں پائی جائے۔ پہلی شرط لکھی میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے بالغ ہونے سے میرے جنازے کے وقت تک کبھی بھی کسی بھی حال میں بھی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہوئی ہو۔ دوسری شرط لکھی میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے بالغ ہونے سے میرے جنازے کے وقت تک کبھی بھی کسی بھی حال میں کسی بھی موسم میں اثر کی سنت نہ چھوٹی ہو۔ تیسری شرط لکھی میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی بالغ ہونے سے میرے جنازے کے وقت تک کبھی بھی کسی بھی حال میں بھی تہجد کی نماز بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ اور چوتھی شرط لکھی میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے بالغ ہونے سے میرے جنازے کے وقت تک کبھی بھی کسی بھی حال میں اجنبی لڑکی پہ نظر نہ پڑی ہو۔ یہ پہلے 3 شرط اللہ اللہ کرنے کی، چوتھی شرط بڑی مشکل تھی۔ دیوبند سہارنپور سنبھل میرٹھ جگہ جگہ سے لوگ آئے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی نے لکھا ہے 80,000 محدث تھے، 1 لاکھ ناظرہ قرآن پڑھانے والے تھے، 50,000 حافظ قرآن تھے، 1 لاکھ سے زیادہ علماء تھے۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وصیت نامہ پڑھا جا رہا ہے کہ جن کے اندر یہ 4 باتیں پائی جاتی ہے وہ آئے، پائی جائے وہ آئے اور جنازہ پڑھا۔ کوئی نہیں آتا، وہ تو سچوں کا زمانہ تھا، سچائی کا زمانہ۔ آج اگر ایسا وصیت نامہ کوئی اللہ والا لکھ کے جائے سب سے پہلے چھلانگ لگا کے آگے ہو جائے گا جس نے کبھی فجر پڑھی نہیں ہوتی۔ واٹس ایپ کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، چلو کوئی بات نہیں، ولی کا جنازہ پڑھا دیں گے، کم از کم اخبار میں واٹس ایپ پہ فوٹو تو چھپے گا۔ کاروبار میں کتنا جھوٹ بولتے، کاروبار میں کتنا دھوکہ چلتا ہے۔ ہمیں تو اپنی گاڑی بھی دیکھی ہو نا، میٹر میں چینجنگ کرتے، 2008 کا ماڈل ہے، کہاں کتنے میں کتنی گمی ہوئی، کہاں 20,000، 2 لاکھ کا 20,000 بنا دیتا ہے۔ جتنے میٹر چینجنگ ہے اتنی دور اللہ جہنم میں ڈالے۔ منکش کا بھلے زمین نہ، اللہ کے نبی نے فرمایا دھوکہ دینے والا میرا امتی نہیں ہے۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وصیت نامہ کوئی نہیں آتا، کسی کے اندر یہ 4 باتیں نہیں پائی جاتی۔ اثر کی نماز کا وقت ہوا، مجمع کو چھینتا ہوا ایک جوان آگے آیا، کفن کی چادر چہرے سے ہٹائی، گرم گرم آنسو ٹپکے، وہ آدمی کہنے لگا او خواجہ میں جانتا ہوں تو کسے کہہ کر گیا ہے، میں نے بڑی مخفی زندگی گزاری ہے، میرا راز صرف میرا اللہ جانتا تھا، میرا خواجہ جانتا تھا، ارے میں نے بڑی مخفی زندگی گزاری، اگر تیرا جنازہ نہیں پڑا تھا، پڑھانے والا کوئی نہیں، میں پڑھاتا ہوں، میرا راز کوئی نہیں، مجھے پتا نہیں آگے والی زندگی کیسے جائے گی، اگر ان 4 باتوں کے خلاف ہو گیا کالی کملی والے کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ مجمع کی طرف چہرہ کر کے کہنے لگے او مسلمانوں صفے بناؤ، الحمدللہ 4 باتیں میرے اندر موجود ہے۔ یقین کرو یارہ والو، وہ کسی علاقے کا پیر نہیں تھا، کسی مدرسے کا محدث نہیں تھا، کسی مسجد کا امام نہیں تھا، کسی مدرسے کا شیخ الحدیث نہیں تھا، اس زمانے میں ہندوستان کے تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کرنے والا خواجہ شمس الدین التمش بادشاہ ہے، کبھی تکبیر اولیٰ پیدا نہیں ہوئی، بادشاہ ہے، کبھی اثر کی سنت نہیں چھوٹی، بادشاہ ہے، تہجد پیدا نہیں ہوئی، بادشاہ ہے، کبھی اجنبی لڑکی پہ نظر نہیں پڑی، بادشاہ ہے، پبلک کیسی ہوگی، جو بھی پڑے گا تو جنت میں جاتا ہو۔ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ ساری زندگی بے نمازی کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا۔ 2 ولی ایسے گزرے، علامہ بخاری اور مولانا احمد علی لاہوری، جن کی قبر سے جنت کی خوشبو آتی تھی۔
مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے جنت کی خوشبو آتی تھی. یہ مٹی اٹھا کے چائنا بھیجی گئی. تحقیق کرو, ریسرچ کرو, یہ خوشبو کسی نے مریض کی سر کو نہیں پھاڑ دیا. تو چائنا کا تحقیق کرنے والا کہنے لگا بھائی زیادہ ریسرچ تحقیق مت کرواؤ, یہ مخلوق کی خوشبو نہیں, یہ تو خالق کی خوشبو ہے. ساری زندگی بے نمازی کا ہاتھ کا پانی نہیں پی. ہم گھر والی سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے عشاء پڑھ لیں, تجھے میری قبر میں نہیں سونا ہے, تو اپنا کام کر. 2-4 روز اگر نصیحت زیادہ تبلیغ کی تو بستر بھی الگ کروا دے گی. بیوی کی گود میں موت آئی, بیوی نماز, بیوی بے نماز. ہمشیرہ کی گودی میں موت آئی, ہمشیرہ بے نماز. بیٹے کی گود میں موت آئی, بیٹا بے نماز. پڑوسی کی گود میں موت آئی, پڑوسی بے نماز. جس ڈاکٹر کے ہاتھوں موت آئی, ڈاکٹر بے نماز. ہمارے غسل کا پانی گرم کرنے والا بے نماز, ہمارا کفن خریدنے والے بے نماز, ہمارے جسم کے اعضاء میں کپور ملنے والے بے نماز, ہمیں انڈا دینے والے بے نماز, انڈا بدلنے والے بے نماز, ہمارے مردہ جسم پر, مردہ چہرے پر انا خلقنا کو پڑھ کر مردہ چہرے کی مٹی ڈالنے والے بے نماز. اگر ہم نمازی بھی ہیں, یہ سارا بے نمازی گھرانا ہمیں کب جنت میں جانے دے گا؟ بیویوں کو نمازی بناؤ, بچوں کو نمازی بناؤ. باپ نماز نہیں پڑھتا, بیٹا کہاں سے نماز پڑھے گا؟ باپ گھر میں بیٹھا ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے, بیٹے دیکھ رہا ہے نماز پڑھنے جا. ماں بیٹھی سیریل دیکھ رہی, ارے پورا گھرانہ بھر جاتا ہے. 7:30 بجے کا اگر وقت ہونے کی ایپیسوڈ کا پورا کمرہ بھر جاتا ہے. اگر بھول سے اگر کوئی ایپیسوڈ چھوٹ جائے, وہ 13 بگاڑی جیسے کسی نے کیوں نہیں چرا لی ہو. سالن پکا رہی ہے, گانا بج رہا ہے, جھاڑو دے رہی ہے, گانا بج رہا ہے. سلمان گھر کو زندہ گھرانا بناؤ, ہنستا کھیلتا ٹیلی ویژن, اللہ کی قسم کروڑوں روپے کے بنگلے چلیں گے. اس گھروں میں آپ کے انگارے نہ کرو. نارا, اپنے آپ پر اپنے اہل خانہ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا پہلی چیز مجھے بڑی پسند ہے, میری بیٹی میری نظروں میں آقا کا روشن بنو. دوسری چیز مجھے بڑی پسند ہے, میری بیٹی اور میرا آقا کی گھر والی بن جائے. تیسری چیز مجھے بڑی پسند ہے, میری پریشانی ہو, سجدے میں میرا سر ہو, میری موت آ جائے. اور موت تو ہر ایک کو آنی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو مدینے کی موت نصیب فرما دے. ایک آدمی جانا, ایک آدمی دور والی مسجد چھوڑ کے, قریب والی مسجد چھوڑ کے دور نماز پڑھنے جاتا تھا. تو کسی نے روک کے کہا یار کہ یہ علاقہ چھوڑ کے وہاں دور کیوں جاتے ہیں؟ کہا میری بڑی مجبوری ہے. کیا مجبوری ہے؟ کہا تمہارے امام صاحب نے جنازہ محراب کے اوپر لٹکا کے رکھا ہے, میں دیکھتا ہوں کہ جان نکل جاتی ہے. کتنے لوگ کھانا بھی نہیں دیتے, ڈر لگتا ہے کہ یہ کبھی ساتھ نہ لے جائے. کسی گاؤں میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا, بڑی رات تھی, بڑا آدمی تھا. تو لوگ سوچنے لگے یار بڑی رات ہے, چلو آج ہی دفنا دیتے, تکلیف ہو جائے گی. بڑا سردی کا موسم تھا, رات کو رات دفنا دیا. اور وہ پھر دفنا کے آئے تو وہ جنازے کی چارپائی وہیں رہی تھی, کیونکہ مؤذن صاحب نے چاروں طرف سے تالے لگا دیے تھے. جی درمیان میں ابھی رات کو ایک میرے جیسا دولہا پتلا سنگیت چندے والا ہے, اس نے دیکھا مسجد چاروں طرف سے بند ہے, تو جنازے کی چارپائی باہر پڑی ہوئی تھی, اور ٹھنڈی میں کہاں رہا تو وہ اندر ہی لیٹ گیا جنازے کی چارپائی. مولوی صاحب صبح میں اٹھے, انہوں نے یہ دیکھا, گاؤں والے بڑے جی بیچاری ذمہ داری میرے بندوں کو چھوڑ کے چلے جاتے, اٹھا لیتے, راتوں میں لٹکا دیتا محراب سے. 2-3 آدمیوں کو بلایا, سارے نیند میں, تو وہ بھی اندر نیند میں سویا ہوا ہے, اور وہ بھی اتنا دبلا پتلا. باہر والے اٹھا رہے ہیں, اندر والے کو پتا ہے مجھے کو اٹھا رہا ہے, نہ باہر والے کو پتا ہے اندر کو چھوڑا ہے, اٹھا کے محراب سے لٹکا دیا. مولانا صاحب صبح میں آئے, فجر کی نماز وقت 3 بجے تو پوری 3 وہاں پر بدل دن میں پوری صورت پڑھتے کہ ایک آیت بیچ میں رہ گئے, وہ لیتا لیتا کہتا مولانا صاحب ایک آیت رہ گئی. پھر جو مسجد کا حال بنا, ادھر بغیر جھوٹے کے پھنس گئے, ادھر کھڑکیوں سے کھل گئے, امام صاحب وہیں بے ہوش ہو گئے, مؤذن صاحب کا تو آج تک پتہ ہی نہیں چلا. کتنے بھی باتوں موت سے موت تو آئی جاتی ہے. یہی کا قرآن اللہ نے کوئی نفس ذائقۃ الموت, ہر جنوں کو موت کا مزہ ہے. ایک آدمی کا کتا مر گیا, موت ہو رہا ہے, اور اسی نے کہا کتا ہی مرا, ٹھنڈی لگتی ہے, خرید لینا, اتنا کیوں روز ہنگامہ مچا کے رکھا ہے. اور اس وجہ سے وہ کتا مر گیا, 2 تاریخ وجہ سے موت کے بجٹ نے میرا گھر دیکھ لیا.
جنازے دیکھ کے ڈر لگتا ہے، بیاہ کھاتے ڈر نہیں لگتا، جنازے دیکھ کے ڈر لگتا ہے، ابھی آدھی رات تک انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے ڈر نہیں لگتا، جنازہ دیکھ کے ڈر لگتا ہے، کالج کے گیٹ پر کھڑا رہ کے لوگوں کی لڑکیوں کو تاڑتے ہوئے ڈر نہیں لگتا، جنازہ دیکھ کے ڈر لگتا ہے، لوگوں کو مسلمان غریب کو فیصد کا پیسہ دیتے ہوئے ڈر نہیں لگتا، جنازہ دیکھ کے ڈر لگتا ہے، آدھی رات کا ننگا ناچ دیکھتے، شادیوں میں قرآن اور حدیث کی بے حرمتی کرتے، کبھی ڈر نہیں لگتا۔ شادیوں کا حال دیکھو نا، اتنی خاندانی جھوٹی رسمیں دور دور تک، جس کا قرآن حدیث سے کوئی لینا دینا، مولانا کا کرنا پڑتا، پچھلوں نے کیا ہے۔ اور یہ سب خلط ملط کے اختلاف مرد عورتوں کو اکٹھا بٹھا کے کھلاتے ہیں۔ یہ سارے نوجوان وہی عورتوں کی پنڈال نہیں ہوتے، سکتے نہیں کرتے، یہ پلا پلا کے بیچارے تھک جاتے ہیں، وہ نہیں چاہتی پھر بھی کہتے ڈالو چاول ڈالو دال ڈالو، پوچھ پوچھ کرو۔ کتنوں کی شادیاں تو دوسروں کی شادی نہیں ہو جاتی، اتنا برا حال ہے۔ پہلے ہی فکس ہوتا ہے، ایسے چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی کھلا 12 نمبر کے گیٹ میں نیند کا درد ہو، اس کے نیچے تیرا انتظار کروں گا۔ پوچھتے بھی تیری شادی ہو گئی، کا مولانا ہو گئی، کہاں کیسے ہوئی؟ عبداللہ کی شادی میں جا کے چٹھی پھینک کے آتے تو وہی چٹھی کام ہوگی۔ شادی شادی نہیں، شادی زنا کا اڈا بنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عورت کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے جس میں رنگ ہو بو نہ ہو، اور مرد کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے جس میں بو ہو رنگ ہو۔ سارا معاملہ الٹا ہے۔ کبھی اتنی دور سے پتا چلتا ہے تو میرے سے کی آ رہی، اتنا پرفیوم لگا کے جاتی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کیسی حیا تھی؟ شیر خدا یہ مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاوند سے فرمایا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، او شیر خدا او علی، اگر میرا انتقال دین میں ہو جائے، جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ پوچھا کیوں؟ ساری زندگی نبی کی میرے چہرے پہ نظر نہیں پڑی، میرا ایمان اجازت نہیں دیتا میرے جنازہ مرنے کے بعد کسی اجنبی کی جنازے پر نظر پڑ جائے۔ ساری زندگی اجنبی کی نظر میں نہیں جاتی، میرے مرنے کے بعد کسی اجنبی کی میرے جنازے پہ نظر پڑ جائے۔ حیا پاکدامنی مسلمانوں، یہ اسلام کا ایک حصہ ہے۔ اپنی بچیوں اپنی بیویوں کو اے حیا پاکدامنی کی تلقین کرو، ان کو پردے کا زیور دو، ان کے ہاتھوں میں قرآن تھماؤ، موبائل چھین لو، بچوں کے ہاتھوں میں قرآن دو۔ تیرا جنازہ دیکھنے کے لیے تیرا بیٹا ہے تو رحمان پڑھتا ہوا ہے، تیرا جنازہ دیکھنے کے لیے تیری بیٹی آئے اور یاسین پڑھتی ہوئی آئے، یوں نہ جیو ہوتے ہوئے آئے ہوتے ہوئے جائے۔ ایسے خوبصورت زندگی گزار کے مرو، زندگی کا کوئی ٹھکانا نہیں، ایسے خوبصورت زندگی گزار کے مرو، تم ہنستے ہوئے جاؤ، سارا زمانہ دنیا والے روتے رہ جائے۔ علامہ شیخ سعدی نے لکھا ہے، یوں نہ جیو روتے ہوئے آئے تو روتے ہوئے جاؤ، ایسے زندگی گزارو روتے ہوئے آئے تھے ہنستے ہوئے جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس محفل کو قبول فرمائے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھ کر اللہ ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو معراج کا نماز کا تحفہ دیا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو نمازی بنائے، نمازی اللہ نماز کی حالت میں اللہ مجھے اور آپ کو موت نصیب فرمائے، مدینے کی موت نصیب فرمائے۔ جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کرایا بالخصوص اس علاقے کے نوجوانوں نے، بالخصوص ہمارے دوست حافظ افضل، دیگر ان کے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں، بخاریہ فیملی، اللہ تعالیٰ ان سب کو خوشحال زندگی نصیب فرمائے، حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، ان کی کاوشوں محنتوں کے صدقے میں یہ خوبصورت چمن خوبصورت گلشن آج ہمارے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کے صدقے میں ترکی میں جو حالات اللہ حالات کو درست فرمائے، جن سے لوگ انتقال کرتے سب کی مغفرت فرمائے، ان لوگوں کی محنتوں کے صدقے میں اللہ ہم سب کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد تنزل القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الصلاة والسلام مختصر واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔